محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما إمامنا ومولانا ومقتدانا وسيدنا علي بن موسى الرضا المرتضى ولا سيما إمامه زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلى قدر سادات کرام، مؤمنین عظام، شرکائے مجلس شب شہادت، سامن الائمہ، سامن الحجج، امام سامن و امام ضامن، حضرت امام علی بن موسی الرضا سلام آج میں اس مجلس کا عنوان رکھ رہا ہوں ابعاد حیات الرضویہ، یعنی امام رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے محور، زاویے، اینگلز، پہلو، جوانب، سائیڈز آف لائف اسٹائل آج ہم یہ رہے. میں 5 پوائنٹ کو آج عرض کروں گا. البعد الاول، پہلا پہلو، پہلا زاویہ، پہلا محور امام کی زندگی کا فضائل و مناقب. دوسرا پہلو سیرت طیبہ. تیسرا پہلو ارشادات گرامی. چوتھا پہلو سیاست و حکمت رزقیہ. اور 5واں پہلو مسائل. یہ مکمل ایک مجلس ہو جائے گی اور دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ نہیں. کل انشاءاللہ جو مجلس ہوگی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال حب علی کا عنوان شروع کیا تھا اور ٹوٹل 6 حدیثیں بیان کی تھی. 7ویں حدیث سے انشاءاللہ کل کا دورانیہ ذرا زیادہ ہوگا 40 منٹ. آج ویک نائٹ ہے تو آج 30 منٹ کا دورانیہ. پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخیں 3 اور ولادت کی بھی 3 ہیں. آج ذرا سنیے. آپ نے تو ولادت کی ایک ہی سنی ہے نا، 11. عرب میں 8 بھی منائی جاتی ہے
اور عرب و عجم میں 10 بھی منائی جاتی ہے۔ 8 ذی قعدہ یہ جو امام والے ہیں، امام جو سید آیت اللہ حفظ سیستانی والے، یہ 8 کو مناتے ہیں۔ کچھ ایرانی اور عراقی، بحرینی، سعودی والے 10 کو مناتے ہیں۔ ہم ہندوستان پاکستان والے 11۔ تو 3 ہے ولادت کی تاریخیں، 3 ہی شہادت کی تاریخیں۔ ایک یہ ہے جی 23 ذی قعدہ، ایک یہ ہے جو آج شب ہے، ایک ہے 17 صفر اور ایک ہے 29 صفر۔ پاکستان میں پنجاب میں عموماً 29 منائی جاتی ہے، کراچی میں اور ہندوستان میں اور دوسرے صوبوں میں 17 صفر منائی جاتی ہے۔ خواجہ حضرات اور امریکہ والے 23 ذی قعدہ بھی مناتے ہیں۔ تو ان امام کی 3 ولادت کی تاریخ ہے اور 3 ہی شہادت کی تاریخ ہے۔ حاجی صاحب ہر سال یہ مجلس منعقد کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، ان کو صحت دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور ہر شب جمعہ میں جو یہ مرحومہ و مغفورہ نے یہ شروع کی تھی در عباس سے، یہ تا قیام حضرت حجت انشاءاللہ اعمال شب جمعہ اور مجلس قائم و دائم رہے، اور شرکت کنندگان کو اللہ اجر و جزا دے۔ بالاخص جو انچارج ہے ہمارے اس شب کے آغا مختار کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے، اور اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی شب جمعہ کی مجلس میں شرکت فرمائیں۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ حضرات آ رہے ہیں۔ آج میں 5 پوائنٹ بیان کرتا ہوں۔ البعد الاول، فضائل و مناقب۔ بحار الانوار میں، ناسخ التواریخ میں، شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال میں جو امالی لکھی گئی صدوق کی، مفید کی، اس میں، اور تقریباً جو ہمارے مجتہدین، علماء، فقہا نے اپنے اپنے مخطوطات لکھے، ان کو اگر جمع کیا جائے تو کم از کم کچھ بھی نہیں تو 20 جلدیں امام رضا علیہ السلام کے فضائل کی بنتی ہیں۔ ماشاءاللہ، صرف فضائل 20 جلدیں۔ آج صرف ایک پہلو، اور وہ یہ ہے کہ ایک شاعر ہے ابو نواس، اس سے کہا گیا قیل علی، یہ دربار کا شاعر، کبھی کبھار اہل بیت کی بھولے سے تاریخ لکھتا ہے، کرتا ہے، زیادہ تر تو دربار کا شاعر۔ یہ گلی میں چل رہا تھا تو گنگناتا ہوا جا رہا تھا، کسی نے کہا کیا گنگنا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے قیل علی انت اوحد الناس طرا فی علوم الورا والشعر البدیع فعلامہ ترکت مدح ابن موسیٰ والخصال التي تجمعن فيه لك من جوهر الكلام نظام ويثمر الدر في يد مجتنی قلت لا استطيع مدح امام كان جبریل خادما لأبی۔ کہتا ہے مجھ سے کہا گیا کہ تو اتنا بڑا شاعر ہے کہ تیرے اشعار سے لٹریچر عرب کا بنتا ہے، لوگ لٹریسی ادب تجھ سے سیکھتے ہیں، تو بہت ایکسپرٹ ہے، سب سے بڑا ادیب ہے عرب کا، عربی کا۔ تو جوہری کے ہاتھ میں جوہر اچھا بھی لگتا ہے، قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری، ماشاءاللہ گوہر کی قدر یا شاہ کو ہوتی ہے یا جوہری کو، ماشاءاللہ تو جوہری ہے، تیرے ہاتھ میں تو در ڈائمنڈ اچھا بھی لگتا ہے، تیرا تو ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے، تیرا سلیبس ہے، کورس ہے، نصاب ہے، کریکولم ہے، تیرا ادھر تیرا ایک پورا
نظام ہے کہ اس نظام میں تیرے اس نظام میں لٹریچر بنتا ہے، تیرے اشعار سے لوگ گرامر سیکھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، تو ہے جوہری، جوہری کے ہاتھ میں دور اچھا لگتا ہے، تو نے موسیٰ کاظم کے بیٹے کی مدح کیوں نہیں لکھی اور ان خصلتوں کو قلم بند کیوں نہیں کیا جو امام رضا کے اندر ہیں؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا میری ہمت نہیں، میں اس امام کی مدح سرائی کروں جس کے بابا کا نوکر جبریل ہو۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ اولین نقطہی کے من میخوام امشب در خدمت شما عرض کنم راجع به مناقب و فضائل شاہ خراسان این است. پرسیدن از ابو نواس کہ تو در عربی یک تبحر کامل داری و تو جوہری هستی، مردم از اشعار تو گرامر را، ادب را یاد میگیرند. پس تو که این قدر بزرگی چرا تعریف و مدح امام الرضا را نکردی؟ اون خصلت هایی که در پسر موسی بن جعفر بود چرا تو اونها را در اشعارت نیاوردی؟ میگه من سرم را پایین آوردم و با ادب عرض کردم که من همت ندارم تعریف اون کسی بکنم کہ نوکر پدرش جبریل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ پہلا نقطہ تمام. آج صرف یہی ایک فضیلت آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ. ایک صاحب کہتے ہیں، موسیٰ بن سیار سے بھی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے حضور کو دیکھا، حضور کی مٹھی بند تھی اور حضور کی مٹھی میں خرما تھا. ماشاءاللہ. خرما پچھلی مرتبہ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمر سیحانی، یاد ہے جی، تمر سیحانی، تمر سیحانی ایک خاص وہ جو موٹی موٹی کھجور ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے. ایک تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی لاتے ہیں، ایک موٹی موٹی، جی جی بہت موٹی. وہ تمر سیحانی. میں نے دیکھا حضور کی مٹھی پری ہوئی تھی خواب میں. حضور نے مجھے یوں مٹھی کھولی تو حضور نے مجھے 18 خرما کے دانے دیے. اگلے روز ویسی ہی شکل کا میرا امام آ گیا. واہ سبحان وہی اللہ. رفتار، وہی گفتار، وہی پیشانی، وہی امامہ، وہی سینہ، وہی چال ڈھال، وہی خط و خواب. وہ تھے خواب میں، یہ بیداری ہے. تو سبحان میں آج اللہ. ایک جملہ کہوں آج کی مجلس میں کہ جو شے خواب میں نبوت سے ملتی ہے وہی بیداری میں امامت سے. نعرہ حیدری، یا علی. والی خراسان امام رضا علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات. میں نے دیکھا کہ سرکار کی سامن الحجج کی بھی مٹھی بند ہے. میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے مٹھی کھول کے 18 خرما دیے. تو میں نے کہا سرکار زد لی تمرن، اور دے. کچھ تو اور دے.
کچھ تو اور دے دے. میرے والد فرماتے تھے کہ آل محمد سے جب مانگنا ہے تو گن کے نہ مانگے. واہ گن کے وہ دیتے ہیں جن کے خزانوں میں کمی ہونے والی. واہ واہ یہ واہ جتنا دیتے جاتے ہیں ان کے خزانے بڑھتے جاتے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یا علی. سرکار مجھے کچھ اور دے دے. سرکار نے فرمایا لو زاد جدنا لزدناک. نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو ہم کم نہ دیتے. نعرہ حیدری. یہ اذہان عالیہ میں محفوظ فرمانے. یہاں تک تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. اکثر روایتوں یہ مل جائے گا. ایک نکتہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. اس کے دل میں خیال گیا کہ امید تھی کہ امامی ہوں کچھ اور ملے گا. یہ تو وہی ملا جو محمد الرسول اللہ تک پڑھتے ہیں ان کو بھی یہی ملا. جو علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہی مل رہا ہے. تو فوراً آپ نے فرمایا نہیں کچھ اور بھی سن لو. اللہ نے تمہاری 18 سال عمر بڑھا دی. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. آپ نے دیکھا جن کے دستے مبارک سے خرما مس ہو جائے تو 100 سال عمر بڑھ جاتی ہے. ان کی اپنی حیات کا. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. یہ دو نقطے مقابل. تیسرا نقطہ امام کے ارشادات فرامی. ایک ارشاد گرامی سنی. فرماتے لا تترک العبادت. عبادت کو ترک نہ کرو. ایک روایت میں والاجتہاد للعبادت. کوشش کو عبادت کی کوشش کو ترک نہ کرو. اتقالا علی آل محمد. آل محمد کا بہانہ بنا. آل محمد کا بہانہ نہیں بنانا بلکہ عبادت زیادہ کریں. لا تترک العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتقالا علی حب آل محمد. آل محمد کی محبت کا بہانہ بنا کر نہ عمل صالح میں کمی کرنا نہ عبادت میں کوشش کو ترک کرنا. یہ پیغام ہے امام علی ابن موسیٰ رضا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. چوتھا پوائنٹ چوتھا بعد نقطہ دوم این شد که یکی آمد میگه من در خواب دیدم پیامبر دستش کفش بند بود و خرما داشت. این باز کرد 18 تا خرما بهم داد. فردا در بیداری دیدم امام ضامن اومد ایشون هم دستش بند بود. باز که فرمود 18 تا خرما به من داد. من گفتم زیاد بره. خدا اگر جد من زیاد داده بود من کم نمیدادم. بعد فرمود که هر خرمایی به تو 1 سال عمر میده. 18 سال اقلا عمر عمرت اضافه شد. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عمر میں بھی امام الرضا کے صدقے میں علیہ السلام اضافہ. عمر باعزت حاج آقا. وہاں 18 ملے تھے آپ کو 80 سال اضافہ. عمر یہ باعزت 1000 سال ہر سال کے ہوں 50 انشاءاللہ. مانگنے میں کیا ہے. بے شک بے شک. تو ان کے دروازے سے بے شک الحمدللہ نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا. بے شک. یہ جو مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں یہ جو 2 گھنٹے آپ نے دیے ہیں یہ 2 گھنٹے بہت لمبی عمر آپ کی کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان 2 گھنٹوں کی وجہ سے یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے. یہ امام الرضا جو ہے جلدی یہ
रिस्पांस देते हैं। ये बेशक बेशक ये उन बेशक इमामों में से है जो फौरन जल्दी रिस्पांस दे देते हैं, बहुत जल्दी। मैंने ये आज नहीं आए हमारे प्रोफेसर साहब, मेरे क्लास फेलो, इनके वालिद ने मुझे 80s में एक वो कसीदा दिया और कुछ पैसे भी दिए, याद नहीं मुझे कितने थे। वहाँ जाके शायद वो 20 कमान बने थे, ये तब्दील करा। तो कहा कि ये इमाम रज़ा के रोज़े पर मेरा कसीदा जो फारसी का है इमाम के लिए पढ़वा दे, शायद थे हज़रत जौहर निज़ामी। तो मैंने अपनी उस ज़माने में डायरी लिखते थे, अब तो हमारी डायरियाँ लिखी जा रही, उस ज़माने में हम डायरी लिखते थे। तो ताज़ा ताज़ा कॉलेज से आए हुए थे, तो वो हज़रत साहब तो हमेशा ही डायरी लिखते थे, बड़े अफसर भी थे। हम आए बड़े अरसे के बाद उनके घर गए तो डायरी कहते हैं हमारे डायरी ले आना, तो डायरी से डायरी मिलाई तो जिस दिन मैंने पढ़ाया था उसी दिन इमाम ख्वाब में भी आए और अंगुश्तर भी दे गए। सुभान अल्लाह در خواب انگشتر داده بریم. ये जल्दी जल्दी दे देते हैं, आप इनसे मांग लीजिए आज। बेशक शब उनकी शहादत की शब है, बिल्कुल आपको खाली नहीं करना है। हम मजलिस में तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह जो हाजत है आप मांग लीजिए। देखिए जल्दी ये अता करते हैं, ये عما يجيبون. इमामों में से जो जल्दी अता फरमाते हैं। वो अलग चीज़ है, उनका वादा भी है कि मैं 3 जगहों पे आपकी मदद करूंगा, बेशक कब्ज़े रूह के वक्त भी और जी हाँ कब्र में भी और पुलिस सिरात पर भी मैं 3 जगह आपकी मदद करूंगा। आप मेरे ज़ाहिर बन जाए। ये जो आप अभी जो आपने ज़ियारत आपके फर्जंद ने पढ़ाई, यही मुख्तसर ज़ियारत की जो पढ़ाई है, यही ज़ियारत इस काबिल हो जाएगी कि इमाम 3 जगह मदद फरमाए। सुभान अल्लाह तो तकरीब तमाम हो रही है। चौथा पॉइंट आज का ये है, सियासत व हिकमत। बस एक ही आज इरशाद पेश किया, वही काफी। सियासत और अच्छा ये ज़हन में रख लें कि सियासत शजर ममनुआ नहीं है, अलबत्ता सियासत बनी उमैया और सियासत खानवादा यजीद लानतुल्लाह अलैह वो हराम। सियासत अलविया तो बिल्कुल जायज़ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की सियासत अगर नहीं हम करेंगे तो फिर कैसे निज़ाम कैसे चलेगा। वो सियासत बनी उमैया, वो सियासत अबू सुफियान वाली वो नहीं जो आजकल हमारे मुल्क में चल रही है, वो नहीं, वो सियासत ठीक नहीं। तो हालांकि जो सियासत है वो ये है, गौर कीजिए कि मौला ने वली अहदी कबूल फरमा ली, यानी मौला की सीरत और इमाम हसन की सीरत यूं मिलती है कि इमाम हसन ने अपने बाबा के कातिल के साथ मसलहतन सुलह कबूल फरमा ली ताकि उनके जद का मजहब फैल सके, और इन्होंने भी अपने बाबा के कातिल के बेटे के साथ इसलिए वली अहदी कबूल कर ली कि बेशक रिसोर्सेज दुश्मन के हैं तो जबान तो अली वाली चल। वाह 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 वाह, ये हमने सीखना है। बेशक हम किसी भी जगह हो, हमने हर जगह जो भी सोर्स रिसोर्स हमें मिले, किसी का भी अपने का पराये का, हमने आले मोहम्मद के फज़ाइल व मनाक़िब और सीरत आले मोहम्मद को वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो न्यू जर्सी में तो ऑफिस हमारा बंद हो गया है, आज हमें एक रेस्टोरेंट में एक फैमिली को शिया करना, मियां साहब भी थे, मियां मंजूर अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी हमें दिल से वो शख्स शिया हुआ है, रिसर्च करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदराब्ते में था, आज वो शिया हो गया। किसी लालच के लिए नहीं, किसी हिर्स के लिए नहीं, ये काम मैंने और आपने करना है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की किश्ती पर हमने सवार करना है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों को अलीयुन वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इमाम अलैहिस्सलाम की सियासत है, ये इमाम की हिकमत है। बेशक यही वजह है, आप जरा मुलाज़ा फरमा लीजिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के बैतुल शरफ में एक माशकी है, क्या नाम है, हाँ मारूफ करखी, ये माशकी है। सुबह को और शाम को 2 मरतबा मिश्की से लगता है। मुझे भी याद है हमारे खुशाब में जब हम बच्चे थे तो माशकी मिश्किलों में पानी लाते थे, पीठा में पानी, आपको पता ही हो।
پہلے تو کھڑے ہوتے تھے مشکیزیں آ گئے. مشکیزوں میں 2 مشکیزیں وہ لاتا ہے, ایک دن میں ایک شب, صبح کے وقت شب کے وقت, یہ ہمیشہ. یہ مامون جانے لگا اپنے جہاز پر, بحری جہاز پر, بڑے بیڑے پر خراسان کی طرف. تو اس نے معروف کو بلایا کہ تم امام کے پاس رہے ہو, کوئی دعا بتا دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چٹھ لکھ دیتا ہوں کہ اگر بھنور میں ہمارا سفینہ پھنس جائے تو کوئی دعا لکھ دو تاکہ ہم بچ جائیں. تو جیسے ہی ایک جملہ لکھا, چٹھ دی, کہا کہ جب آپ کو بھنور گھیر لے تو یہ چٹھ دکھا دے. تو چٹھ دیکھتے ہی سمندر بیٹھ جائے. ایسے ہی ہوا, سمندر بیٹھ گیا. جب یہ کنارے پہ پہنچے خراسان کے تو اس نے کہا دیکھے تو صحیح, ایران کے, کہا دیکھے اسے لکھا کیا ہے. تو جو دیکھا تو اس نے تو اپنا نام لکھا ہوا تھا, اللہم انجہ بحق المعروف الکرخی, اسے بچا لے اس طوفان سے معروف کرخی کا واسطہ. اس نے کہا واپس جاؤں تو میں اس کی خبر لیتا ہوں. واپس آیا تو بلایا, جلال کو بھی بلایا, کہ تمہیں تو کوڑے لگیں گے, سزا ملے گی, تم نے ہمارے ساتھ مذاق کیا. تو مولا علی رضا کے اس خادم نے, نوکر نے, ماشکی نے وہاں پر کہا اتنا بتا کہ تو بچا ہے کہ نہیں بچا. بچ تو گیا ہوں. کہا تیرا مقصد حاصل ہوا یا نہیں؟ تو یہی چاہتا تھا نا کہ ایسی دعا بتاؤں کہ تو بچ جائے. تو بچ گیا, تو مجھے تو انعام دینا چاہیے بجائے اس کے کہ تو جلال کو لے کے کھڑا. تو اس نے کہا کہ تم نے ایسے اپنا نام کیوں لکھا؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح و مسا 2 مرتبہ امام رضا اپنی پاک زبان پر میرا نام لیتے ہیں. معروف آ جاؤ, معروف چلے جاؤ. یہ 2-4 مرتبہ جو ڈیلی نام لیتے ہیں, میں نے سوچا امام کی زبان پہ 2-4 مرتبہ ڈیلی نام آیا ہے, اس نام ہی میں برکت آ گئی ہوگی. اگر معروف کا نام امام رضا کی زبان پہ آ جائے تو متبرک ہو جاتا ہے. علی کا نام کتنا متبرک ہوگا جو نبی کی زبان پہ بھی ہے, اللہ کی زبان پہ بھی ہے, ہر ملک کی زبان پہ ہے, ہر معصوم کی زبان. نعرہ حیدری, 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 بآواز بلندتر صلوات. امام رضا میں ہر زمان یہ کیا الخدام امام الرضا معروف کرخی معمول از اشخاص یہ دعائی به من مرحمت بکن تو که خادم امام الرضا آب میاں بودی که من بتونم برم به ایران و سفینه من غرق نشه. ایشون نوشت و رفت. وقتی که سفینه داشت غرق میشد این اون کاغذ را آورد بیرون. این کاغذ را که دید نوشته بود اللهم انجه به حق المعروف کرخی, اینه نجات بده به واسطه معروف کرخی. ایشون آمد میخواست شلاق بزنه که تو به من شوخی کردی. گفت که تو نجات یافتی یا نه؟ اگر نجات یافتی بس. گفت چرا تو اسم خودت رو نوشتی؟ گفت چون 2-3-4 بار اسم امام الرضا, اسم من به زبان امام الرضا می اومد, من فکر کردم که دیگه با زبان امام الرضا اگر اسم یک گناهکارم بیاد این متبرک میشه. ختم کریں آپ کی زحمت کو. جی ہاں, یہ آپ نے ایک بود فضائل کا, ایک بود سیرت کا, ایک بود فرمائش کا, ایک بود سیاست و حکمت کا میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دیا. ماشاءاللہ. اور اب مصیبت کا بھی ایک ہی بود سن لیں اور آج مجلس تمام ہو جائے. اللہ آپ کو اجر دے, جزا دے. امام رضا کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرمائے. الہی آمین. جو ہمارے یہ امام ہیں ان کا لقب ہے خدا توفیق و تمام غریب الغربا. ابھی آپ نے سنا السلام علیکم یا غریب الغربا. ان کے اس بعد کی بابت میں ایک بات ہم کتنی زیارتیں پڑھتے ہیں حضور کی, مولا امام حسین کی, مولا امام رضا کی اور مولا امام زمانہ کی. 4. دیکھیں 14 میں سے 4 کی پڑھتے ہیں.
اندازہ لگا لیں یہ کتنے اہم 14 میں سے 4 کی زیارت، ان میں سے ایک زیارت امام الرضا کی۔ اس کا یہ بود اس لیے ہے، یعنی یہ پہلو، یہ جانب، یہ محور اس لیے ہے کہ امام پردیس میں تھے، مسافرت میں تھے۔ غریب سے مراد من لا رفیق لہ ولا صدیق، جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غریب۔ واحد امام ہے کہ جو عرب میں دفن نہیں، یا پھر ان کے بھائی ہیں یا ان کی بہن ہے، معصومہ خود۔ آپ جائیں ایران میں، آپ کو کم از کم 22 امام زادے ملے، 22 جو ان کے بھائی ہیں، یعنی بھائی اور بھائیوں کی اولاد، ٹوٹل ملا کے 22 شہزادے ہیں، احفاد موسیٰ بن جعفر اور اولاد موسیٰ بن جعفر جو وہاں پر دفن، اور وہ سارے کے سارے کرامات و معجزات والے۔ ان کو اس لیے بھی غریب الغرباء کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت 1 میٹر زمین کے بھی مالک نہ تھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ غریب الغرباء جو آل محمد کا غریب الغرباء ہے وہ والی خراسان، یعنی اہل ایران کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس امام کو، جو تنہا مسافر اور غریب امام ہے، پورا صوبہ دے دیا۔ ہر دور کی حکومت ایران آج بھی امام الرضا کی مقروض رہتی ہے۔ امام الرضا کی مجلس میں دعا کرتا ہوں اللہ مریضوں کو شفایات فرمائے، مقروضوں کے قرض ادا ہو، جو بے گناہ قید ہیں نجم الحسن سمیت ان کی قیدوں کو اللہ رہا فرمائے، جو مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات حل۔ ہمارے تقی رضوی کے 2 بھائی انتقال فرما گئے، آج ایک جوان 43 سال کا چلا گیا جس کا جنازہ خوئی میں، جی مجھے یاد کیا تھا خوئی والوں نے، تو میں ظاہر ہے آپ سے وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے، آپ سب کے، میرے بھی سب مرحومین کی مغفرت، بانیہ مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ آپ کو لمبی زندگیاں دے، رزق وسیع دے، اور امام کا جو حرز جواد ہے جو اپنے بیٹے کے لیے آپ نے مرحمت فرمایا، اس حرز جواد کی برکت سے آپ کو اللہ ہر حد سے، دکھ تکلیف، رنج و الم، مصیبت، مرض سے محفوظ، مسمون، معمون آمین۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں صرف 2 جملے مسائل کے عرض کروں گا، طویل نہیں۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو جو بہن ملنے آئی تھی وہ راستے میں، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے، امام کا وصال اور بی بی کا معصومہ خون کا پڑھتے تو عموماً یہ ہے کہ جب بی بی آئی تو امام کا وصال ہو چکا تھا، ہے اس کے برعکس، مگر اس طرف جانا مقصود نہیں۔ آج صرف اتنا عرض کروں گا، ابو سلط کہتا ہے کہ بار بار ساوا کی پہاڑیوں کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابھی تو دور ہے۔ میں نے پوچھا مولا کون دور ہے؟ کہا ملنے آ رہی ہے میری بہن فاطمہ معصومہ خود، میرے بھائیوں کے ہمراہ، میرے بھتیجوں کے ہمراہ، مگر ابھی تو یہ قافلہ بہت دور ہے، مجھ سے مل نہیں پائے، اس میں کوئی شک نہیں، مل نہیں پائے۔ میں ابھی گیا تھا تو جو میرے ساتھ تھے زائر، میں نے ان کو دکھایا تھا جگہ جہاں پر بی بی بیت النور، اب وہ مسجد بن گئی ہے، اس بیت النور کا میں پیش نماز بھی رہا، میں نے بتایا تھا 3 سال میں وہاں کا، یہ پیش نماز پورے 3 سال میں وہاں نماز پڑھاتا تھا مغرب و عشاء، تو میں نے وہاں بڑے معجزات دیکھے ہیں اس بیت النور میں۔ وہ دراصل موسیٰ بن خضرت کا گھر، اور موسیٰ بن خضرت کے خاندان کے لوگ میرے شاگرد تھے، میرے ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، انہوں نے بہت سارے واقعات معجزات بتائے۔ ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ بن خضرت قم کے اس قبیلے کا سربراہ تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہمارے 7ویں امام کی بیٹی آ رہی ہے، داغ رسیدہ بھی ہے، بھائی بھتیجے راستے میں
साहबा में शहीद भी हो गए थे। आप जानते हैं बहुत लोग शहीद, 19 से ज़्यादा सैयदजादे हैं जो शहीद हुए थे, जी हाँ, जिनको मार दिया गया। इन्होंने अपनी आँखों पे मूसा बिन खजरज और उनके दोस्तों ने पट्टियाँ बांध दी। तो जैसे ही बताया ना किसी ने बीवी को कि आपके भाई के मुतक़िद आ तो रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियाँ बांधी। तो जो कनीज थी, कनीज से कहा कि पूछ कनीज, इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियाँ क्यों बांधी है? तो कहा इसलिए कि फातिमा की बेटी आ रही है, कहीं उस महमिल पे हमारी नजर न पड़ जाए जिस पर फातिमा मासूम हो। मैं अर्ज करूंगा बीबी आप भी मिलने गई थी ना अपने भाई को, भाई तो न मिला मगर भाई के चाहने वाले तो मिल गए ना। उन्होंने कितना एहतराम किया, बिस्मिल्लाह कह के ले आए। मगर क्या किस्मत थी ज़ैनब की जो 36 शहरों से गुजरी और चादरें मांगती हुई गई। बस आखिरी जुमला, जैसे ही अबू सल्त ने, नौफली इराकी ने पूछा, यासिर ने पूछा जो गुलाम थे मेरे मौला के, कि मौला कुछ आप वसीयत फरमा दीजिए, आपको कफन कैसे दिया जाए। जब वक्त आखिर आया फरमाया तुम मेरे जनाजे को रख देना, मेरा जो वारिस है वही गुस्ल देगा, वही कफन पहनाएगा, वही दफन करेगा, वही जनाजा पढ़ाएगा। 8-9 साल का चांद जैसा बच्चा मोजज़े से आया है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा ऐ गरीबुल गुरबा, आपको ज़हरे हिलाहिल दिया गया मगर आपका जनाजा पढ़ाया गया, गुस्ल भी दिया गया, कफन पहनाया गया, मगर करबला में कोई नहीं था जो आबिदे बीमार को ये कह देता अपने बाबा के लिए 2.5 गज कफन ले लो। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। मातमे हुसैन, मातमे